الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الخلق كافة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام شیخ محترم پیر طریقت حضرت اقدس پیر ناصر الدین خان خاکوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امیر مرکزیہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان، مخدوم ابن مخدوم محترم جناب صاحبزادہ عزیز احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نائب امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان، مجاہد ملت حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور جانشین، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب جالندری دامت برکاتہم العالیہ، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے عالمی مبلغ جان اور روح، شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے تمام ذمہ داران، منتظمین، علماء کرام، مشائخ اعظام اور جانثاران ختم نبوت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے تو میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ کیا آپ کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے؟ آپ تو جانتے ہیں سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، اور جواب بھی اتنی آواز سے تو دو کہ میرے تک جواب ہر ایک کا پہنچے۔ میرا سلام تو لاؤڈ سپیکر کے ذریعے پہنچ گیا، سٹیج میرے دائیں بائیں پیچھے سامنے بیٹھنے والا مجمع اتنی بلند آواز سے جواب دے کہ آپ اس واجب کو ادا کریں، اس کا ثواب ملے، دنیا کا پیغام جائے کہ ہم امن و سلامتی کے علم بردار ہیں، دہشت گرد تم ہو، ہمارا تو سلام ملاقات کی ابتدا ہی امن و سلامتی کی دعاؤں سے ہوتی ہے۔ کہو سارے، میں سلام دوبارہ کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ۔
مجھے ڈاکٹروں نے منع کیا ہے کہ تو نے زیادہ اونچی آواز سے تقریر نہیں کرنی، اس لیے کہ 3 ماہ پہلے مجھے دل کا عارضہ ہوا اور آپریشن ہوا، ایک سٹنٹ ڈالا گیا، چند دن پہلے دوسرا ڈالا گیا۔ مجھے کئی حضرات نے، دوستوں نے، مخلصین نے کہا کہ آپ آج کے اس جلسے میں تقریر نہ کریں، صرف آپ شریک ہو جائیں، اور اس سعادت میں اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اس جلسے میں ہو کر آ جائیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر تقریر کرتے ہوئے جان چلی جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ جانا تو ہے ہی، مرنا تو ہے ہی، اگر حضور کے کھاتے میں جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم صفا مروہ میں سعی کر رہے تھے، میرے استاد شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد شریف صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ، وہ بوڑھے اور ضعیف ہو چکے تھے، ان کو ایک طرف بازو سے میں نے پکڑا ہوا تھا اور دوسری طرف سے میرے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ نے تھاما ہوا تھا، اور ہم حضرت کو صفا مروہ کے درمیان سعی کروا رہے تھے، اور ہر چکر کے پورا ہونے پر کبھی صفا پہاڑی پہ، کبھی مروہ پہاڑی پہ، جب چکر پورا ہوتا صفا پر تو وہاں مروہ پر جب ہوتے تو وہاں ہم حضرت کو بٹھاتے، ٹانگیں دباتے، اور پھر اگلے چکر کے لیے حضرت کو ساتھ لے کر چلتے۔ تو میں نے کہا حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں ویل چیئر لے کر آتا ہوں تاکہ آپ کو مشقت نہ ہو، آپ ویل چیئر پر بیٹھ کر صفا مروہ کے درمیان سعی کر لیں، آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ تو فرمانے لگے کہ اگر میں پیدل چلوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ بیمار ہو جاؤں گا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ مجھے موت آ جائے گی۔ فرمایا اس سے اچھی موت کیا ہوگی کہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے، صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے میری موت آ جائے، اس سے زیادہ اچھی موت کیا ہوگی؟ اور پھر فرمایا حنیف، حضور علیہ السلام سے خانہ کعبہ کا طواف کرنا تو سواری پر ثابت ہے کہ حضور نے سواری پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا، مگر صفا مروہ کے درمیان سواری پر سوار ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سعی کرنا ثابت نہیں ہے۔ اور کہا میں نے طواف تو ایسے کر لیا، اب میں صفا مروہ کی سعی ویل چیئر پر کیوں کروں؟ میرے نبی نے کبھی سواری پر صفا مروہ کی سعی نہیں کی، اور طواف تو نام ہے بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگا دینے کا، خواہ وہ آپ کسی کے کندھوں پر لگا لیں، ویل چیئر پر لگا لیں، سواری پر لگا لیں، طواف ہو جاتا ہے۔ کیونکہ طواف نام یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد 7 مرتبہ چکر لگا لو، مگر سعی تو پاؤں کے اوپر چلنے کا نام ہے، مشی بالاقدام کا نام ہے۔ اس لیے میں اب طواف تو ایسے کر لیا، اب میں صفا مروہ کی سعی ویسے کروں جیسے میرے نبی نے کی، تو میں مر تو سکتا ہوں مگر حضور کی سنت کے خلاف میں سعی نہیں کروں گا۔ یہ تھے ہمارے اکابر۔ ایک پوچھا گیا حضرت آپ مکے آ کر صرف عمرہ کرتے ہیں، تھوڑا رہتے ہیں، زیادہ مدینہ طیبہ میں رہتے ہیں، رمضان میں جایا کرتے تھے، رمضان کا مہینہ مدینہ پاک میں گزارتے تھے، جمعرات کو، ہر جمعرات کو مکہ جاتے تھے عمرہ کرنے، عمرہ کر کے واپس جمعہ پڑھ کر یا رات کو تراویح پڑھ کر مدینے آ جاتے تھے۔ مکہ المکرمہ میں 2 دن رہتے، ہر باری میں یا 1 دن رہتے، زیادہ وقت مدینہ منورہ میں رہتے۔ پوچھا گیا حضرت آپ مدینے میں کیوں زیادہ رہتے گئے، مکے میں کیوں زیادہ نہیں رہتے؟ تو کیا پیارا جواب دیا، فرمایا مکے میں جس ذات کا گھر ہے وہ ملتان میں بھی مل جاتی ہے، اور مدینے میں جس کا گھر ہے وہ مدینے میں ہی ملتا ہے، وہ مدینے میں ہی موجود ہے، وہ وہاں نہیں ہے۔ اس لیے چاہتا ہوں جتنا زیادہ وقت ملے حضور کے قدموں میں گزار دوں۔ تو بات یہاں سے چلی تھی الشیء یذکر بالشیء۔ اگر ختم نبوت کے عنوان پر
गुफ्तगू करते हुए मौत आ जाए, इससे ज्यादा खुश नसीबी क्या होगी, इससे बड़ी सआदत क्या होगी। ये आज का अजीम शान इज्तिमा इस बात का पैगाम है, और ये पैगाम तमाम उन ताकतों और कुव्वतों के लिए है जो अब तक पाकिस्तान के अंदर खत्म नबुव्वत के मसले पर वक्तन फवक्तन डाका डालने की कोशिश करते हैं, चोरी करने की कोशिश करते हैं, और असेंबली के मुत्तफिका फैसले को तरमीम करने की या उसको कमजोर करने की कोशिश करते हैं। आज ये लाखों का इज्तिमा और ये आशिकाने खत्म नबुव्वत का इज्तिमा, ये खत्म नबुव्वत के परवानों का इज्तिमा इस्लामाबाद को भी और दुनिया के तमाम मुल्कों को ये पैगाम दे रहा है कि खत्म नबुव्वत के चौकीदार जिंदा है, खत्म नबुव्वत के पहरेदार जिंदा है, खत्म नबुव्वत पर पहरा देने वाले सोए हुए नहीं है, वो जागे हुए हैं। मैंने आज आते हुए ऐसे बूढ़ों को भी देखा जो चल नहीं सकते थे, सहारों पर आ रहे थे। ये मजमा पैगाम दे रहा है इस्लामाबाद को, ये मजमा पैगाम दे रहा है आलमी ताकतों को, ये मजमा पैगाम दे रहा है मुनकरीन खत्म नबुव्वत का कि हम तुम्हें खत्म नबुव्वत पर डाका नहीं डालने देंगे, हम खत्म नबुव्वत पे चोरी तुम्हें नहीं करने देंगे। जब चौकीदार जाग रहा होता है, पहरेदार जाग रहा होता है, चोर चोरी नहीं कर सकता, डाकू डाका नहीं डाल सकता। आज ये मजमा पैगाम दे रहा है, हम चोरों और डाकुओं का ताक़ुब करना जानते हैं। जब तक एक मुसलमान भी जिंदा है वो खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा इंशाअल्लाह। हाथ बुलंद करके कहो, हम खत्म नबुव्वत के चौकीदार हैं, हम खत्म नबुव्वत के पहरेदार हैं। हुर्मत रसूल पर, हुर्मत रसूल पर। मेरे दोस्तों, हमने कभी नहीं कहा कि हम दीन के ठेकेदार हैं, इस्लाम के ठेकेदार हैं। हमने ये कहा है हम इस्लाम के चौकीदार हैं, हम इस्लाम के पहरेदार हैं। विफाकुल मदारिस बल्कि इत्तिहाद तंजीमात मदारिस की एक मीटिंग परवेज मुशर्रफ के साथ हो रही थी। वो वर्दी में था, मुल्क का मुतलकुल अनान हुक्मरान था, डिक्टेटर था, और उसने हमें कहा कि पाकिस्तान के मफाद का ये तकाजा है, पाकिस्तान के इस्तेहकाम का ये तकाजा है। ऐसी बातें पाकिस्तान के मफाद के नाम पर कर रहा था जो मदारिस के खिलाफ थी, जो इस्लाम के खिलाफ थी। तो मेरे कायद हजरत मौलाना सलीमुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह ने, मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा परवेज मुशर्रफ के सामने जो जिस टेबल के ऊपर उसकी कुर्सी थी, साथ हजरत बैठे हुए थे, हजरत ने उसके आगे टेबल पर मुक्का मारकर, हाथ मारकर कहा, परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के ठेकेदार मत बनो, हम तुमसे ज्यादा पाकिस्तान के वफादार हैं, हम इस्लाम के भी चौकीदार हैं और पाकिस्तान के भी चौकीदार हैं। सर बकफ, सर बुलंद, जुर्रतमंद, गैरतमंद सदर विफाक मौलाना सलीमुल्लाह खान। कोई पाकिस्तान के मफाद के नाम पर हमें धोखा नहीं दे सकता। हम उन अकाबिर की औलाद हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, हम उनकी औलाद हैं जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा लहराया, हम उनकी औलाद है जिन्होंने करारदाद मकासद को मुरतब किया, हम उनकी रूहानी औलाद हैं, मानवी औलाद है जिन्होंने कौमी असम्बली में खत्म नबुव्वत का मुकदमा लड़ा, हम उनकी औलाद है जिन्होंने पूरे मुल्क में खत्म नबुव्वत की तहरीक चलाई है। हम समझते हैं कि खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ है, खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ है, खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के जोग्राफिये का तहफ़्फ़ुज़ है, खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के नजरिए का तहफ़्फ़ुज़ है। और याद रखो, खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की असेंबली ने नहीं किया, खत्म नबुव्वत के अकीदे ने असेंबली का तहफ़्फ़ुज़ किया है। कोई ये ना कहे
کہ قومی اسمبلی نے ختم نبوت کا تحفظ کیا. ختم نبوت نے پاکستان کا تحفظ کیا ہے. ختم نبوت کے تحفظ نے پاکستان کی اسمبلی کا تحفظ کیا ہے, پارلیمنٹ کا تحفظ کیا ہے. اور یہی عقیدہ پاکستان کا محافظ ہے. جو ختم نبوت کے خلاف بات کرتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے, نظریے کا بھی دشمن ہے اور جغرافیے کا بھی دشمن ہے. پاکستان کی اسمبلی کے ماتھے پر, پاکستان کی پارلیمنٹ کے پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے, اور ہم اسی اسمبلی کے پیشانی پر لکھے ہوئے کلمے کے محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کے محافظ اور چوکیدار ہیں, اسی کے ہم پہرے دار ہیں. اس لیے پاکستان تب بچے گا جب ختم نبوت کا مکمل تحفظ ہوگا. اگر پاکستان میں ختم نبوت کے بارے فیصلے کو چھیڑنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. میں آپ کو کانفرنس کی کامیابی کی مبارک کے ساتھ یہ کہوں گا کہ آپ کی یہ کانفرنس اللہ کے ہاں قبول ہے. اس کی نشانی اور علامت کیا ہے کہ اللہ نے ربیع الاول کا چاند آنے والے کل کو نہیں, آج شام ہی دکھا دیا ہے. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ, اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. اللہ جو جو سبحان اللہ کہے اس کو مدینہ دکھا, جو جو سبحان اللہ کہے گنبد خضرا دکھا, جو جو سبحان اللہ کہے اس کو مکہ دکھا, جو جو سبحان اللہ کہے حضور کی شفاعت نصیب فرما, جو جو سبحان اللہ کہے جنت میں حضور کی رفاقت نصیب فرما, جو سبحان اللہ کہے حوض کوثر پر حضور کے مبارک ہاتھوں پانی کا پیالہ نصیب فرما. کئی ڈیریاں کہتی تھیں کل 30 ربیع سفر ہوگی, 1 ربیع الاول ہفتے کے دن ہوگی. یہ اس کانفرنس کی اللہ کے ہاں قبولیت ہے. تم نے مغرب کے وقت کانفرنس شروع کی, اللہ نے ربیع الاول کا چاند دکھا دیا. اور کون آیا ربیع الاول میں؟ کہنے والے نے کیا کہا, ہوتا نہ تیرا نور گر کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر, ہوتا نہ تیرا نور گر کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر, تیرے سبب یہ سب بنا صلی علی محمد. کون آیا ربیع الاول میں, کون سی ہستی آئی؟ میں آپ سے ایک جملہ کہلوانا چاہتا ہوں اور اس جملے کے بعد پھر ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں. آپ پورے مجمع میرے ساتھ کہے گا سب سے اعلیٰ. کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ میں دعا کرتا ہوں جو جو کہے محبت اور اخلاص کے ساتھ اللہ اس کو جنتی بنا دے, اللہ اس کو حضور علیہ السلام کی جنت میں رفاقت نصیب فرما دے. کون ہستی آئی ہے ماہ ربیع الاول میں؟ ذرا میرے ساتھ مل کر کہیے جناب نبی کریم حضور علیہ السلام آئے ہیں. اور حضور کون ہیں؟ ہمارے پیغمبر کا مقام کیا ہے؟ سارا مجمع کہے حضور علیہ السلام کی صورت سب سے, کوئی زبان خاموش نہ رہے, پوری دنیا کو بتا دو کس طرح تم حضور کے دیوانے ہو. حضور علیہ السلام کی صورت, حضور علیہ السلام کی سیرت, حضور علیہ السلام کا حسن و جمال, حضور علیہ السلام کے اخلاق, حضور علیہ السلام کا چہرہ انور, حضور علیہ السلام کے سر مبارک, حضور کے سر مبارک کے بال وفرا لما جمہ بال, حضور کی آنکھیں, حضور علیہ السلام کے ابرو, حضور علیہ السلام کی پلکیں, حضور علیہ السلام کے رخسار, حضور علیہ السلام کے زبان مبارک, حضور علیہ السلام کے ہونٹ مبارک, حضور علیہ السلام کا چہرہ انور, حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک, حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک, حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک, حضور کی کمر پر مہر نبوت, حضور علیہ السلام کا چلنا, حضور کا بیٹھنا, حضور کا سونا, حضور کا جاگنا, حضور علیہ السلام کا بولنا, حضور کا چپ رہنا, حضور علیہ السلام کی مکے کی زندگی, مدینے کی زندگی, اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی, اعلان نبوت کے بعد کی زندگی, حضور کی رات کی زندگی, حضور کی دن کی زندگی, حضور کی صبح, حضور کی دوپہر, حضور کی شام, حضور کی خلوت,
حضور کی جلوت، حضور علیہ السلام کا بچپن، حضور کی جوانی، حضور کا بڑھاپا، حضور علیہ السلام کے جہاد کا طریقہ، حضور کی تبلیغ کا طریقہ، حضور علیہ السلام کی عبادت کا طریقہ، حضور کی نماز، حضور کا روزہ، حضور کے حج کا طریقہ، حضور علیہ السلام پہ قرآن پڑھنے کا انداز، حضور علیہ السلام کی تہجد، حضور علیہ السلام پر اترنے والا قرآن، حضور علیہ السلام کے صحابہ، حضور کے اہل بیت، حضور کی بیٹیاں، حضور کی بیویاں، حضور علیہ السلام کی شریعت، حضور علیہ السلام کی امت، حضور کا معراج، حضور کے معجزے، حضور علیہ السلام کی حدیث، حضور علیہ السلام کی سنت، حضور علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ، حضور علیہ السلام کا ہر بول، حضور کا کردار و گفتار، اور حضور علیہ السلام کی نبوت، حضور کی رسالت۔ اللہ آپ کو بھی سب سے اعلیٰ بنائے، مجھے بھی سب سے اعلیٰ بنائے۔ یہ قلعہ کوہنا قاسم باغ کا گراؤنڈ فٹ بال کے میچ دیکھتا ہے، یہ کرکٹ کے میچ دیکھتا ہے، یہ اس کا پلاٹ، اس کے یہ دیواریں، اس کی سیڑھیاں تماشائی دیکھتی ہیں۔ آج یہ بھی ناز کر رہا ہے، میں حضور کے غلاموں کو دیکھ رہا ہوں، میں حضور کے دیوانوں کو دیکھ رہا ہوں، میں حضور کے جانثاروں کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر زبان مل جائے اس پلاٹ کے گھاس کو، اگر زبان مل جائے اس کی سیڑھیوں کی اینٹوں کو، اگر زبان مل جائے اس کے سٹیج کو، اگر زبان مل جائے اس کی فضا کو، تو ہر ایک کہے گا ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت۔ اس گراؤنڈ نے کئی صدر دیکھے، کئی وزیر اعظم دیکھے، کئی صرف سیاسی لیڈر دیکھے، لیکن آج یہ اپنی قسمت پر ناز کر رہا ہے، زبان حال سے بتا رہا ہے کہ آج میں حضور علیہ السلام کے غلاموں کو دیکھ رہا ہوں، آج میں دین کے بادشاہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی میں آنے والی ہستی